صلوات پڑھیں محمد۔ ظہور امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ بہت سارے مومنین نے اجتماع سے دعا کہا ہے، کیونکہ مصائب کے آخر میں دعا کا وقت نہیں ملتا، اسی لیے میں نام لیتا ہوں اور آپ ان مومنین کی پریشانیوں کے لیے آمین کہیے۔ مخصوصاً داور عباس صاحب کا ایڈمیشن ہونا ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ کوئی مومنہ ہیں ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے لیے دعا کریں۔ کوئی مومن ہے اس کی چھوٹی سی بچی ہے وہ بیمار ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک اور مومنہ ہیں وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ مخصوصاً یہ رحیم بخش صاحب ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بحق امام حسین ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حسین عباس صاحب کے لیے دعا کریں، یہ یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اور قرض بہت ان کے اوپر ہے، ان کے قرض ادا ہو جائیں۔ اقبال حسین صاحب ہیں، یہ بیمار ہیں، خداوند عالم ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور مخصوصاً یہاں کے منتظمین جو انتظامات کرتے ہیں اور یہ پروگرامز رکھتے ہیں اور آپ کی سیکیورٹی کے اعتبار سے ہر طرح کے اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں مجلس حسین میں، پروردگار عالم یہاں کے منتظمین، سیکیورٹی کے نوجوان جو پروگرام برپا کر رہے ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب جو فرش عزا پر موجود ہیں، جس مومن کی جو شرعی حاجت ہے، پروردگارا بحق شہدائے کربلا اس کی حاجت کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ قبولی حاجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا۔ الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم
أمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا محمد احياني فإنك معك كافيا وانصراني فإنك معنا ناصرا يا مولانا يا صاحب زمان الغوث 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 أدركني 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 الصار 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 الرجاء 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 يا أرحم الراحمين. اوپر کر دیں تھوڑا مائک اس کو. صحیح صحیح صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوات محمد. پروردگار عالم عزاداروں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد سے فرش عزا بچھایا گیا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں. ارشاد ہوا انسان کی کامیابی فکر سے تعلق رکھتی ہے، عقل سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارے مذہب کی بنیاد بھی عقل پر ہے. اگر شیعہ عقل کو سمجھ جاتے تو کبھی نہ عقائد کے اعتبار سے اختلافات ہوتے، نہ کبھی فرقہ واریت کے اعتبار سے اختلافات ہوتے. کیونکہ مسلمانوں نے جب عقل کو چھوڑا تو ان کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے. فرمایا کبھی بھی ماچس کی تیلی کی طرح مت بنو، کیونکہ سر تو بڑا ہوتا ہے لیکن کھوکھلی ہوتی ہے. جیسے گندرف سے ملتی ہے تو آگ ابھر جاتی ہے. مسلمان اگر ماچس کی تیلی کی طرح بن جائے کہ بغیر سوچے بغیر فکر کیے غصے میں آ جائے، لڑ پڑے، مولا فرماتے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. سب سے بڑی بنیادی وجہ اہل بیت کے مذہب کو اختیار کرنے کی یہی ہے کہ ہم عقل کے طرفدار ہیں،
ہم عقل کے ماننے والے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب کوئی فقہی مسئلہ ہمارے مذہب میں اٹھتا ہے اس کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا۔ آج عقائد کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے میرے پاس بہت سوال آئے، ہر سال جواب دیتا ہوں، لیکن پھر بار بار سوال آتے ہیں اور وہی ایک سوال دہرایا جاتا ہے جبکہ ہم جواب بھی دے چکے۔ دیکھیے، آپ کا فقہی مسئلہ، وہ چاہے نماز کا ہو، وہ چاہے روزے کا ہو، وہ چاہے حج کا ہو، وہ چاہے زکوٰۃ کا ہو، اس کو حاصل کرنے کے شریعت میں کچھ طریقے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا ذریعہ کسی فقہی مسئلے کو سمجھنے کا قرآن ہے۔ پوری شریعت جو فقہ کی شریعت ہے وہ قرآن کی 513 آیتوں پر مبنی ہے۔ پورے فقہی مسائل 513 آیتوں میں، لیکن یہ عجیب منزل فکر ہے کہ فقہی مسائل کی آیتیں تو ہیں 513، لیکن جن آیتوں میں خدا نے مسلمانوں کو کہا کہ عقل سے کام لو، فکر سے کام لو، وہ آیتیں ہیں 517۔ یعنی فقہ کو سمجھنے سے پہلے انسان کو عقل مند ہونا چاہیے۔ جب تک فکر بلند نہیں، عقل بلند نہیں، تب تک فقہی مسائل کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج آسانی سے مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، اور یہ شاید آخری سال ہو کہ میں اس مسئلے پہ بات کروں۔ ہمارے یہاں اگر کسی مسئلے کا جواب لینا ہے، سب سے پہلے ہم رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ مثال کے طور پر، شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ کیسے پتا چلا؟ قرآن نے، رسول نے نہیں کہا، مولا سے نہیں پوچھا ہم نے، پہلا رجوع قرآن کی طرف۔ اگر قرآن میں صریح صاف حکم ہے کہ شراب حرام، ایسے کہتے ہیں نص قرآنی، یعنی نص قرآنی جب آ گئی، اب حدیث کی روایت کی کوئی ویلیو نہیں، ہم اس پہ عمل کریں۔ اگر کوئی روایت نص قرآنی کی مخالفت میں آتی ہے تو روایت کو دیوار پہ مار دیا جاتا ہے، قرآن کی آیت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اب قرآن کا نماز پڑھو، اے خدا کتنی رکعت، ہم تو پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، رکوع میں کیا کہیں، سجدے میں کیا کہیں، تشہد میں کیا کہیں، قنوت میں کیا کہیں، ہاتھ کھول کر پڑھیں، ہاتھ بند کر کے پڑھیں تو کس طرح پڑھیں؟ قرآن نے تو نہیں بتایا۔ دوسرا مرحلہ رجوع کیا جاتا ہے سنت کی طرف۔ یہ ذہنوں میں بٹھا دیجئے، جو بھی سوال کرے آپ کا مسئلہ اس میں حل ہو جائے گا اور آسانی سے ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ سنت۔ سنت میں اہل سنت جو ہیں وہ صرف نبی کی روایات اور احادیث کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم شیعہ نبی کے قول کو بھی لاتے ہیں اور معصوم کے فرمان کو بھی لاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو وارث قرآن سمجھتے ہیں۔ حدیث یعنی نبی کا قول، روایت یعنی معصوم کا قول، یعنی اہل بیت علیہ السلام کا قول۔ اب سنت کی طرف جاتے ہیں کہ سنت میں نماز کا کیا حکم ہے۔ اگر سنت میں حکم مل گیا تو ٹھیک، اگر معتبر روایت حدیث مل گئی تو ٹھیک، اگر سنت میں بھی نہ ملی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم جاتے ہیں اجماع کی طرف۔ اجماع یعنی کیا کہ علماء کی اکثریت کس چیز پہ عمل کرتی ہے۔ 1400 سال تک کس چیز پہ عمل کیا جا رہا تھا؟ جب کسی عالم سے پوچھا گیا قبلہ داڑھی کے بارے میں جو بھی فتویٰ آتی ہے واجب کے اعتبار سے تو کہا جاتا ہے احتیاط واجب۔ آپ کے پاس کوئی صریح روایت نہیں ہے، انہوں نے فرمایا دو چیزیں، ایک معصوم کی روایت، ایک عمل۔ ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ معصوم نے اپنی داڑھی مونڈی ہو، یعنی حکم خلاف نہیں ملتا۔ ہمیں کوئی روایت واقعہ نہیں ملتا کہ امام کے صحابیوں میں سے کسی نے اپنی داڑھی مونڈی ہو۔ ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کربلا کے میدان میں جتنے شہداء تھے، امام کے جتنے باوفا صحابی تھے، بیٹے تھے، ان میں سے کسی نے داڑھی مونڈی ہو۔ تو ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اہل بیت کا عمل تھا۔ اسے کہتے ہیں اجماع، یعنی چلتی ہوئی جو چیزیں آ رہی ہیں، مرتب جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس سے شریعت کے مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ اب جب اجماع بھی جواب دے گیا، چوتھا مرحلہ ہے عقل۔ قرآن، سنت، اجماع، آخر میں کیا ہے؟ عقل۔ لیکن آپ کی میری عقل نہیں، جس عقل نے قرآن کو پڑھا ہو، جس عقل نے سنت کو پڑھا ہو۔ اب یہاں سے ہماری راہیں اور اہل بیت کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں، ہماری راہیں اور اہل سنت کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ہم کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے عقل کو مانا، لیکن اہل سنت نے کس کو مانا؟ قیاس کو۔
وہ طرفدار عقل نہیں، طرفدار کیا ہیں؟ قیاس ہے۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ عقل کے ماننے والے ہیں۔ میں نے اس دن شاید بیان کیا تھا کہ امام مالک کو کہا جاتا تھا امام الحدیث، کیونکہ وہ اکثر اپنے احکامات حدیث سے بیان کرتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا تھا اہل قیاس، کیونکہ وہ کوفے میں رہتے تھے، وہاں جھگڑے بہت تھے، لڑائیاں بہت تھیں، تو لہذا قیاس کر کے اپنے مسئلے کا جواب دیتے تھے، عقل کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ امام نے فرمایا من قاس لیس منا، جس نے قیاس کیا وہ ہم شیعوں میں سے نہیں ہے، جس نے قیاس کیا وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ قیاس ہے کیا؟ قیاس کہتے کسے ہے؟ آج منبر سے قیاس کر کے فتویٰ دی جاتی ہے۔ کیا قیاس کیا؟ بھائی قرآن میں جب نماز میں قرآن پڑھتے ہو تو شیطان کا نام بھی قرآن میں ہے، نمرود کا نام بھی قرآن میں ہے، کتے کا نام بھی قرآن میں ہے، یہ قرآن میں سارے نام آتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ علی کا نام نماز میں نہ ہو، شیطان کا نام نماز میں، قرآن کی سورت پڑھو جس میں مثال کے شیطان کا ذکر ہو، دشمن کا نام نماز میں، ابو لہب کا نام نماز میں، سب کا نام نماز میں، جب علی پہ بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو علی کا نام نماز میں نہیں۔ یہ کیا ہے؟ قیاس۔ اس دن میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ ایک شخص درخت پہ پھنس گیا تھا، جب اتارنا چاہا شہر کے بوڑھے کو لایا کہ اس کو اتارنا ہے، اس نے کیا کہا تھا؟ رسی پھینکو۔ رسی پھینکی، جب کمر میں باندھی کا کھینچو، جب کھینچا گیا وہ گر کر مر گیا۔ جب لوگوں نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ تو بوڑھا تھا، ہم تو سے مشورہ لینے آئے تھے، یہ کیسا مشورہ کہ بچانے کے بجائے مار دیا؟ تو کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی میں پوری زندگی یہی کرتا ہوا آیا ہوں، جب بھی کوئی کنویں میں گرا میں نے رسی باندھ کے اسے کھینچ کے نکالا، اب جب دوبارہ رسی باندھ کے میں نے وہی فارمولہ اپنایا۔ مولا فرماتے کنویں والا فارمولہ درخت کے فارمولے پہ نہیں آزماتے۔ من قاس لیس منا، شریعت قیاس پہ نہیں چلتی کہ قرآن میں یہ آیا تو وہاں پر یہ کیوں نہیں آیا۔ فرماتے ہم قیاس نہیں کرتے، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں علی نے کیسی نماز پڑھی، ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں آل محمد نے کیسا ذکر کیا۔ اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہوتی۔ اگر میں صبح کو اٹھوں واجب نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت، لیکن میں کہوں نہیں خدا ہے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، میں 4 رکعت پڑھوں گا۔ کتنی رکعت؟ 4 رکعت۔ نماز پڑھی، میں نے کہا بھائی نماز باطل ہے، کہے گا کیوں؟ میں نے کوئی نماز میں شیطان کا ذکر کیا؟ میں نے کوئی غیر خدا کا ذکر کیا؟ میں نے نماز میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میں نے نماز میں پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میں نے الحمد پڑھا، میں نے قل اللہ پڑھا، میں نے ربنا کہا، میں نے استغفر اللہ کہا، میں نے تو نماز میں اللہ کو سجدے کیے، کیوں باطل؟ معصوم فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے جس میں اطاعت ہو، کہ جیسا ہم نے کہا ویسی پڑھو۔ جو 2 رکعت کو 4 رکعت میں بدلتا ہے اسے اطاعت نہیں کہتے، بغاوت کہتے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی نہیں چلانی شریعت میں کہ میرا دل کیا کہتا ہے، میری محبت کیا کہتی ہے۔ مولا فرماتے نہیں، جیسا ہم نے کیا ویسا تم کرو۔ اور دوسری مرتبہ جب تشہد پڑھتے ہیں امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے تشہد سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو نکالا اس کی نماز قبول نہیں۔ تشہد سے صلوات کو نکالو گے تو نماز قبول نہیں۔ یہ ضد کر رہے ہیں مولا علی کا نام تشہد میں آئے۔ میں کہتا ہوں ذرا صلوات کی فضیلت کو تو سمجھو، صلوات کے معیار کو تو سمجھو، صلوات کا ترجمے کو تو پڑھو کہ اللہم خدا صلوات بھیج کس پر؟ محمد پر، اور کس پر؟ اس کی آل پر۔ میں کہتا ہوں تو ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ پہلے محمد کو نماز میں ڈالو، لیکن ہم نے تو 14 محمدوں کو نماز میں ڈال دیا۔ اللہ بھائی کون سا ذاکر اور خطیب ہے جو ممبر سے یہ نہیں پڑھتا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہمارا آخر کو۔ جب صلوات آتی ہے تو 14 کے 14 آ جاتے ہیں، 14 کا ذکر آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ نماز میں کیا ڈالنا ہے، نماز سے کیا نکالنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ اس دن میں نے حضرت عباس کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اگر اس واقعے پہ مومن سوچے تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ حرملہ نے کیا کہا تھا کہ عباس رکنے والا نہیں تھا، تیر چل رہے تھے لیکن رک نہیں رہے تھے،
نیزے مار رہے تھے لیکن رک نہیں رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے میں نے سوچا کہ عباس کی طاقت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں عباس کو روک سکوں۔ یہ کون سا حوصلہ ہے جس کو عباس کو اتنا حوصلہ مل رہا ہے کہ نہ تیروں سے ڈر رہے ہیں، نہ بھوک نہ پیاس سے ڈر رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن مرتبہ جب میں نے غور کیا تو عباس پوری کوشش کر رہے ہیں مشق کو بچائیں، پوری کوشش ہے مشق کو۔ تیر لگتے ہیں تو بازوؤں کو دیتے ہیں، گردن کو دیتے ہیں، سینے کو دیتے ہیں، قدموں کو دیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ مشق بچ جائے۔ اور اللہ کہتا ہے میں عباس کی کمزوری سمجھ گیا، کمزوری ہے مشق کا، جیسے مشق پہ تیر مارا عباس رک گئے۔ امام فرماتے ہیں دشمن تمہاری کمزوری کو سمجھ گیا۔ کربلا کا مقصد تھا ولایت، کربلا کا مقصد تھا ولایت۔ دشمن سمجھتا ہے شیعوں کی طاقت ولایت ہے، شیعوں کا جذبہ ولایت ہے۔ ولایت کیا مطلب؟ اہل بیت پر ایمان۔ شیعوں کا جذبہ ہے اہل بیت، شیعوں کا جذبہ ہے حسینیت، شیعوں کا جذبہ ہے علویت، شیعوں کا جذبہ ہے زینبیت۔ یہ شیعوں کا جذبہ ہے۔ یہ لاشیں گرا رہے لیکن رک نہیں رہے، ان کے جلوس روک رہے ہیں، رک نہیں رہے، بم پھاڑ کے ان کو مارا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، گولیاں مار کر چھلنی کیا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، ان کی خواتین کو بسوں سے اتار کر مارا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، کربلا میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، ان کے اماموں کے روزوں کو خراب کیا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، صحابیوں کی قبروں کو پامال کر کے ان کی لاشوں کو نکالا جا رہا ہے، رک نہیں رہے، جنت البقیع کو خراب کر دیا، رک نہیں رہے۔ طاقت کیا ہے کہ ولایت ہے تو ولایت کو مارو۔ جب ولایت ان کے اندر سے نکل گئی، جب ولایت زخمی ہو گئی، جب یہ اتحاد شیعوں کے اندر سے ختم ہو گیا تو شیعہ کمزور ہو جائیں گے۔ آج پاکستان میں شیعہ کمزور ہو چکے، یہ نہیں کہ کمزور ہم نہیں ہیں۔ لبنان کے شیعوں کے اعتبار سے اور عراق کے شیعوں کے اعتبار سے ہم آج بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کے درمیان پھوٹ نہیں ہے، توڑ نہیں ہے، ہمارے اندر یہ توڑا گیا شیعوں کو۔ اور یہی لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تقریباً یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے توفیق دی، امام حسین کی زیارت کی، وہاں پہ ایک ظاہر ملا، مولا کے حرم میں نماز جماعت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین کے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب عرفات کے میدان سے زیادہ ہے۔ حسین کے حرم میں ایک سجدہ دینا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ شخص وہاں پر آیا، اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی کیوں؟ کہ اس کی نماز میری نماز جیسی نہیں۔ یعنی ایک مسئلے کی وجہ سے عذاب الہی کس طرح نازل ہوتا ہے، شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے کہ حرم امام میں نماز جماعت سے محروم، حرم علی میں نماز جماعت سے محروم، حرم امام رضا میں نماز جماعت سے محروم۔ مجھے یہ بتائیے ہدایت کے منارے کون ہیں؟ مولا کا حرم ہے یا نہیں؟ ہمیں ہدایت کس گھر سے ملتی ہے؟ نجف سے یا نہیں؟ کربلا سے ملے گی، عسکرین سے ملے گی، کاظمین سے ملے گی، مشہد مقدس سے ملے گی، قم المقدس سے ملے گی۔ ایک مرکز بتاؤ جہاں پر نماز وہ پڑھی جاتی ہو جو تمہاری نماز ہے۔ ہر وہ نماز وہاں پہ پڑھی جائے جو عالموں کی نماز ہے۔ نجف کے علماء قدیم آیت اللہ العظمہ بروجردی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ نراکی، آیت اللہ کشمیری، امام خمینی، شیخ صدوق، شیخ کافی، شیخ کلینی، شیخ مفید، جن کو جناب زہرا خواب میں آتی ہیں، ان کی نمازوں کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، وہی نماز چل رہی ہے۔ لیکن یہ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، حق کا کلمہ لیکن نیت باطل کی، کلمہ حق کا لیکن نیت باطل کی۔ مولا نے کہا مسلمانوں نے جنگ صفین سے سبق نہیں سیکھا۔ جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، 2 قدموں پہ یزید کا باپ تھا، اگر مالک بڑھتا اس کا سر علی کے قدموں پہ رکھتا اور اسلام سے یزیدیت ختم ہو جاتی، اسلام سے فساد ختم ہو جاتا، کبھی کربلا بپا نہ ہوتی، کبھی امام حسن کے جنازے میں تیر نہ لگتے، کبھی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگتے، کبھی علی اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگتی، کبھی بی بی زینب کی چادر نہ لٹتی، اگر جنگ صفین مولا جیت جاتے۔ لیکن کیوں ہار گئے؟ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، دشمن نے وہی سازش کھیلی جو آج کھیل رہا ہے۔ قرآن حق کا کلمہ ہے لیکن نیتیں باطل کی تھی۔ علی ولی اللہ پہ جانے قربان، ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ کون ہے؟ فرق کیا ہے؟ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ شیعہ وہ جو علی کو مانے، شیعہ وہ جن کی شریعت علی کی، جن کا عقیدہ علی والا، جن کی نماز علی والی، جن کا روزہ علی والا، جن کی ہر چیز علی والی، جن کی مجلسوں میں علی کا ذکر، سب کچھ علی ہے۔ شیعہ کی پہچان ہی علی کا نام ہے۔ لیکن کیا کیا گیا؟ کلمۃ الحق، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، حق کا کلمہ لے کر لوگوں کو باطل کی طرف لڑایا جاتا ہے، کلمہ حق کا لیا جاتا ہے، یعنی ظاہر سنہرا،
باطن شیطانی، شیطان یہی کام کرتا ہے، خوبصورت ہو کے آتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ بڑا فرماتے ہیں مومن، شیطان تجھے یہ نہیں کہے گا شراب پیو، شیطان یہ نہیں کہے گا زنا کرو، شیطان عزادار کو یہ نہیں کہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے عزادار شراب نہیں پیتا، عزادار گناہ نہیں کرے گا۔ شیطان کیا کرے گا؟ کہے گا عزادار کو عزاداری سے لڑاؤ، عزادار کو عزاداری سے لڑاؤ۔ جس چیز پہ اس کا عقیدہ ہے، اس دن میں نے ایک نکتہ آپ کو دیا تھا نا کہ من طاعت الی طاعہ، ایک طاعت سے دوسری طاعت کی طرف گمراہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کربلا جا رہے ہیں، اللہ آپ سب کو کربلا جانا نصیب فرمائے۔ اب مومن ایک مرتبہ کربلا ہو کر آیا، حج ایک مرتبہ واجب ہے، اب واجب حج انجام دے کر واپس آ گئے۔ اب جب دوبارہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، کربلا جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا ایک بیوہ خاتون، ایک یتیم بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ پچھلے سال ہو کر آئے ہیں، اس سال یہ پیسے مجھے دیں، میں اپنے بچے کا علاج کراؤں، اس سال یہ پیسے مجھے دیں، میں اپنے بچے کی ایڈمیشن کراؤں۔ اب اگر یہ کہتا ہے نہیں کربلا کا بڑا زیارت ہے، بڑا ثواب ہے، میں تو کربلا جاؤں گا، تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اب یتیم کی مدد کرنا بھی طاعت خدا، کربلا جانا بھی طاعت خدا۔ شیطان نے کیا کیا؟ کربلا کو یتیم سے لڑا دیا، ایک طاعت کو دوسرے طاعت کے مقابلے میں۔ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو اس کو سمجھے مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، کس چیز کی افضلیت ہے اس کو سمجھے۔ یعنی مومن وہ ہے جو حالات کو سمجھ کے عقل مندی والا ڈیسیجن لیتا ہے۔ مومن وہ نہیں جو حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھئی خوارج حافظ قرآن، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان۔ مولا فرماتے مجھے زندگی میں کسی کو مارنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی خوارج کو مارنے میں ہوئی، کیونکہ حافظ قرآن تھے، ماتھوں پہ سجدے کے نشان تھے، لیکن مولا فرماتے تلوار چلانی چڑھی کیونکہ تعصب کا شکار ہو گئے۔ یہ ذاتی تعصب ہم بار بار پڑھیں، حب ذات اور حب ذات انسان کو شیطان بنا دیتی۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ فرمائے مومن اگر خود کو نہیں پہچانے گا تو کبھی علی کو نہیں پہچان سکے گا، اگر اپنی معرفت حاصل نہیں کرے گا کبھی حسین ابن علی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ صرف کربلا میں یہ مت دیکھو کہ حسین کو شمر نے شہید کیا، کربلا میں یہ صرف مت دیکھو کہ حرملہ نے علی اصغر کے سینے پہ تیر چلایا، کربلا میں صرف یہ مت دیکھو کہ امام علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کربلا کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو شمر شمر بنا کیوں، یزید بنا کیوں، ابن سعد بنا کیوں۔ کربلا مقام فکر ہے، مقام عقل ہے، یہ نہیں کہ آئے شمر پہ لعنت کر کے چلے گئے۔ آج شمر کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کا وجود؟ آج یزید کہاں ہے اس کا وجود؟ ابن سعد کہاں ہے اس کا وجود؟ لعنت بھیجتے رہو، کیا ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں یہ دیکھو شمر شمر کیوں بنا، یزید کیوں بنا، معاویہ کیوں بنا، دشمن علی کیوں بنا؟ وہ بھی تمہاری طرح انسان تھا، وہ بھی جسم رکھتا تھا، وہ بھی روح رکھتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ ماں فرماتے من عرف نفس فقد عرف ربہ، جو خود کو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچان سکتا ہے، انہوں نے خود کو نہیں پہچانا تھا۔ انہوں نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اگر اپنی حقیقت کو پہچان لیتے کبھی گمراہی کے میدان میں نہ بڑھتے۔ اگر انسان خود کو پہچان لے، شمر نے کیا سمجھا کہ میری حقیقت میرا جسم ہے، اس نے روح کو فراموش کر دیا۔ یعنی کیا کہا؟ پیسہ کماؤں جسم کے لیے، شہرت بناؤں جسم کے لیے، حسین کے پاس جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ یعنی اس نے مکمل موت دی تو جسم کو، بقا دی تو جسم کو، پیسہ کمایا جسم کے لیے، مال بنایا اولاد کے لیے، پوری زندگی یہ دشمنان اہل بیت جو تھے یہ اپنی جسموں کے لیے خدمت کرتے رہے۔ تو مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کی غلام ہے۔ کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں لوگ اپنے جسموں کے غلام ہیں، یہ جمع کرتا ہے جسم کے لیے، یہ مال اسٹاک کرتا ہے جسم کے لیے۔ امام فرماتے ہیں تو نے حیوان کو نہیں دیکھا؟ حیوان بھی اگر اپنے لیے مال جمع کرتا ہے تو 2-3 دن کا جمع کرتا ہے، سالوں کا جمع نہیں کرتا۔
لیکن یہ دنیا کا واحد انسان ہے، گھر میں مال پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی اپنے بینکوں کو بھر رہا ہے، بینک بیلنسوں کو بڑھا رہا ہے۔ ایک کوٹھی ہے لیکن کہتا ہے مزید کوٹھیاں بناؤں، مزید گاڑیاں بڑھاؤں، مزید اپنے مال کو بڑھاؤں۔ یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اور فرماتے ہیں اس حیوان سے بھی بدتر ہے جس حیوان کو اتنا شعور ہے مجھے یقین نہیں میں کتنی دن دنیا میں رہنے والا ہوں۔ اتنا مال کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ اہل بیت فرماتے ہیں ہم نے پوری زندگی اپنے لیے کوئی مال جمع نہیں کیا۔ مولا علی جب خالی ہاتھ گھر میں جاتے تھے تو جناب زہرا کو فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کا مال میرے گھر میں نہیں آیا۔ کبھی انہوں نے مال دنیا کو جمع نہیں کیا۔ آیت اللہ العظمہ ناراکی فرماتے ہیں میں کیوں ایک ایسی چیز سے محبت کروں جیسے فنا ہو۔ دیکھیے خود کو سمجھیے پھر فنا کو سمجھیے۔ فرماتے ہیں خود کو پہچاننا کیا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا یہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے یہ آپ ہیں؟ یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ قد و قامت یہ آپ ہیں؟ اگر آپ ہوتے تو جب مر جاتے تو لوگ یہ نہ کہتے کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ امام فرماتے یہ جسم جو ہے یہ لباس ہے روح کا، تو لباس بدلتا رہتا ہے، لباس تیری ذات کا تعلق نہیں رکھتا، لباس ایک ٹیمپرری چیز ہے جو تو نے جسم کو چھپانے کے لیے پہنا۔ روح کو لباس کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آیا اللہ نے یہ مادی لباس دیا جس میں شعور نہیں ہے، جس میں عقل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان علم کا طالب ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی MBBS بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، مختلف آپ نوکریاں جاب کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں میں ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کو کہوں مجھے دکھاؤ یہ ڈاکٹری کا علم کیسا ہے، کوئی دکھا سکتا ہے کہ ڈاکٹری کے علم کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ انجینئرنگ کا علم کیسا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا علم جب حاصل کرتے ہیں یہ علم کیسا ہے؟ کوئی دکھا نہیں سکتا، کیونکہ علم مادی چیز نہیں ہے، علم روحانی چیز ہے۔ امام فرماتے جس طرح علم روحانی چیز ہے تو سمجھو کہ جب علم روحانی چیز ہے نظر نہیں آتا تو تمہاری روح جو اس کو حاصل کر رہی ہے وہ کس طرح مادی ہو سکتی ہے؟ فنا جسم کو ہے، بقا روح کو ہے۔ امام فرماتے یہ لوگ کب بیدار ہوں گے؟ فرمائے جو لوگ اپنا مقصد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں مال دنیا جمع کرنے آئے ہیں، ہم دنیا میں گاڑیاں بنانے آئے ہیں، ہم دنیا میں کوٹھیاں بنانے آئے ہیں۔ انسان کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں صاحب نے اتنا کما لیا، ارے وہ تو زندگی میں کامیاب ہے۔ فلاں صاحب نے اتنی کوٹھیاں بنا لی، وہ تو زندگی میں کامیاب ہے۔ فلاں کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، وہ تو کامیاب ہے۔ فلاں وزیر اعظم بن گیا، وہ تو کامیاب ہے۔ فلاں MP MLA بن گیا، وہ تو کامیاب ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر دولت کامیابی ہوتی خدا کبھی نمرود کو نہ دیتا، اگر شہرت کامیابی ہوتی خدا کبھی یزید کو نہ دیتا۔ اللہ فرماتا ہے مال دنیا کی قیمت اہل بیت کے سامنے اور خدا کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اے مال دنیا کو جمع کرنے والے جو مال دنیا کی خاطر اپنے مولا کو بھلا رہے ہو، پورا دن جسم کی خدمت میں لگے رہتے ہو۔ امام نے فرمایا دنیا والے گناہ ہوتے ہیں۔ شمر کیوں گمراہ ہوا؟ ابن سعد کیوں گمراہ ہوا؟ اس نے سمجھا مال دنیا میری کامیابی ہے۔ میں پوچھوں گا مولا یہ دنیا والے کب بیدار ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں جب ان کو موت کی ٹھوکر لگے گی۔ جملہ سنیے گا، جب ان کو ملک الموت کی ٹھوکر لگے گی اس وقت ان کو پتا چلے گا جس چیز کو یہ اپنا سمجھ رہے تھے، جب موت کی ٹھوکر آئے گی ہر چیز ان سے جدا ہو جائے گی۔ موت کی ٹھوکر ہمیں ہر چیز سے 1 سیکنڈ میں جدا کر دیتی ہے۔ کیا ہوا؟ جسم جدا ہو جاتا ہے، بیٹی جدا ہو جاتی ہے، باپ جدا ہو جاتا ہے، اولاد جدا ہو جاتی ہے، گھر جدا ہو جاتا ہے، بینک بیلنس جدا ہو جاتے ہیں، کوئی بھی چیز تمہاری نہیں رہتی۔ مولا فرماتا ہے جب قبر میں جاتا ہے ایک کفن دنیا والے دیتے ہیں وہ بھی تیرا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس چیز کو بقا ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے، جس چیز کو فنا ہے دنیا والے اس کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کے باپ دادا جو دنیا سے چلے گئے آج کسی کو یاد ہے؟ دفن کر کے آئے 1 مہینہ روئے بھول گئے۔ ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، دفن کر کے آئے 2 مہینے بیٹی بھول جاتی ہے۔ باپ سے بڑی محبت ہے، دفن کر کے آئے 3 مہینے بھول جاتے ہیں۔ آج کس کو اپنے آباء و اجداد یاد ہیں؟ کیونکہ جسم کو فنا تھی آپ بھول گئے۔ مولا فرماتے ہیں جس کو فنا ہے اس سے محبت نہ کر، جس کو فنا ہے اس سے محبت نہ کر۔ اولاد کی محبت میں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی نہ بیوی کام آئے گی۔
نہ دنیا کا مال کام آئے گا. جنہوں نے دنیا کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، مال دنیا کی محبت میں فرماتے ہیں امامت کو چھوڑا، ولایت کو چھوڑا. مولا فرماتے جب یہ قبر میں جائیں گے ان کو پتہ چلے گا جو چیز ہمیں دنیا میں کام نہیں آئی وہ آخرت میں کیا کام آئے گی. اب آیت اللہ نراکی کا جملہ فرماتے ہیں میں کیوں محبت کروں دنیا کی چیزوں سے جبکہ ان سب چیزوں کو فنا ہے. میں نے اپنے دادا کو دیکھا تو دنیا بھول گئی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا دنیا بھول گئی. اتنے کروڑوں لوگ، سینکڑوں لوگ زمینوں میں دفن ہیں، آج کسی نے ان کو یاد نہیں کیا. جبکہ میں مر جاتا ہوں اولاد بھی رہ جاتی ہے، بیٹے بھی رہ جاتے ہیں، مال دنیا بھی رہ جاتا ہے، گھر بھی رہ جاتا ہے، اولاد بھی رہ جاتی ہے، ہر چیز رہ جاتی ہے. اگر قبر میں کوئی چیز کام آتی ہے تو محبت خدا کام آتی ہے. محمد بلند تر صلوات. اگر قبر میں کوئی چیز کام آتی ہے وہ محبت حسین ہے جو کام آتی ہے. اگر قبر میں کوئی چیز کام آتی ہے وہ ولاء علی ہے جو کامیاب آتی ہے. کیونکہ یہ روحانی غذائیں ہیں. پوری زندگی ہم نے اپنے جسموں کو تو غذا دی لیکن اپنے روحوں کو غذا نہیں دی. اب آئیے مقصد گفتگو پر. مجلس میں کیوں آئے؟ حسین کا غم کیوں منا رہے ہو؟ کیا جسموں کی خاطر کا نہیں، روحانی غذا کی خاطر. 9 دن گزرے، آج شب عاشور ہے، رات کو مت سوئیے گا. یہ رات سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال یہ رات نصیب نہ ہو. راتوں کو رو رو کر سب سے پہلے خدا سے توبہ کریے کہ اے خدا اس مجلس کے صدقے میں میرے گناہوں کو بخش دے. اے خدا حسین کے ذکر کے صدقے میں میرے گناہوں کی نجاست کو مٹا دے. مولا فرماتے ہیں گناہ کو کبھی چھوٹا بڑا مت سمجھنا. گناہ کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر گناہ کو گناہ سے مقابلے میں لاؤ گے تو ہاں گناہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے. جیسے زنا ہے اور جھوٹ ہے، زنا بڑی ہے جھوٹ کم ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں اگر گناہ کو اللہ کی فرمان کے سامنے مقابلے میں رکھو گے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. کہ جس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا اس نے اپنے رب کو چھوٹا سمجھا. بھائی چھوٹا گناہ ہے. امام فرماتے ہیں جب گناہ کرو تو یہ سوچو حکم کس نے دیا ہے، کس خالق نے حکم دیا ہے جو سب سے بڑا ہے. امام فرماتے ہیں اس نے تجھے حکم دیا ہے. اور مولا فرماتے ہیں جو ہمارے در سے دور ہو جاتا ہے خدا اسے عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں لذت نہیں. کل میں نے آپ کو سنایا نا کہ جناب سکینہ کی عمر کتنی ہے؟ 3 برس. اللہ اکبر. لیکن جناب فضہ فرماتی ہیں جب میں حسین کے حجرے کا دروازہ کھولتی ہوں تو میں نے کیا دیکھا؟ سکینہ نماز تہجد پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے جو صبح کی نماز اس وقت پڑھے جب آسمان کے ستارے گم ہو جائیں. حالانکہ نماز جائز ہے، قضا کا وقت بہت دور ہوتا ہے، لیکن فرمائے ہم میں سے نہیں ہے کہ صبح اس وقت اٹھے کہ آسمان کے ستارے چھپ جائیں. مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جب آسمان کے ستارے غائب ہو جائیں یا ظاہر ہو جائیں. امام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی خدا فرماتے ہیں لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی جس نے نماز کو خفیف سمجھا. مولانا فرماتے ہیں لا ینال ولایتنا من استخف بالصلاۃ، قیامت کے دن ہماری ولایت، ہماری شفاعت اس کے کام نہیں آئے گی جس نے نماز کو خفیف سمجھا. علی والا کبھی نماز کو خفیف نہیں سمجھتا. کہ مولا قرآن میں خدا نے زانی کو کافر نہیں کہا، شرابی کو کافر نہیں کہا، لیکن تارک الصلاۃ کو کافر کہا. ہے کیا کہ نماز کو ترک کر دیا. امام فرماتے ہیں گویا وہ کافر ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو نماز کو مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، لیکن ایک وہ ہے جو کہتا ہے نماز واجب ہی نہیں، میں نہیں پڑھوں گا. مسجد میں علی کو ضرب لگی، علی نماز کی وجہ سے. یہ پروپیگنڈے جو کرتے ہیں، جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں مسلمانوں کو، شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے. 19 رمضان کو مولا کو ضرب لگتی ہے، رمضان کے دنوں میں روزہ توڑتے ہیں. عید فطر پہ ہم عید نہیں منائیں گے. بھائی کیوں؟ کہ مولا کا 10واں منائیں گے. مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارے امام نے عید نہیں منائی؟ کیا تمہارے آقا نے عید نہیں منائی؟ یہ ہم کون سی رسموں کو لے جا رہے ہیں؟ مسلمان کے ذہنوں پر دشمن حملہ کر رہا ہے، ان کے عقیدوں کو خراب کیا جائے، ان کے عقیدوں کو کمزور کیا جائے. مولا فرماتے جو نماز سے دور ہو گیا وہ ہم سے دور ہو گیا. کہ مولا کبھی شرابی کو آپ نے کافر نہیں کہا لیکن تارک الصلاۃ کو مشرک بھی کہا، کافر بھی کہا. امام نے فرمایا اس کا فلسفہ ہے جو شراب پیتا ہے کم از کم گناہ کر کے لذت تو لیتا ہے. گناہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے لذت ملے.
جو زنا کرتا ہے وہ لذت کا شکار ہوتا ہے، اپنے گناہ سے کوئی نہ کوئی لذت حاصل کرتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے میں کون سی لذت ہے؟ کون سی لذت ہے؟ نماز نہ پڑھنے میں کون سی لذت ہے اور پڑھنے میں کون سی تکلیف ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ کیونکہ گناہ کرتا ہے اسے لذت ملتی ہے، یہ گناہ کر رہا ہے بغیر لذت حاصل کیے، اس کا مطلب اس نے اپنے خدا کو حقیر سمجھا، اس نے نماز کو حقیر سمجھا، خدا کو حقیر سمجھا، اور جو خدا کو حقیر سمجھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن عزیزو اہل بیت کی زندگی میں بڑا رنگ لاتی ہیں۔ کل میں ایک مولا کا فرمان پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ مولا فرماتے 24 گھنٹہ اپنی ذکر کو، اپنی فکر کو ہمیشہ ذکر خدا سے منور رکھ، اس کے بجائے کہ کانوں میں ہیڈ فون ڈال کے گانے سنو، کچن میں کھانا پکاتے وقت ٹی وی یا کوئی سیریل دیکھو۔ امام فرماتے ہیں اس کے بجائے بہتر ہے کہ زبان پہ صلوات پڑھو، اس کے بجائے بہتر ہے زبان پہ سبحان اللہ کہو۔ کہ ایک مرتبہ ایک نائی مولا علی کے بال کاٹ رہا تھا، جب مولا کی مونچھوں کو تھوڑا کاٹنا چاہا تو وہ کہتا ہے مولا کا جو منہ تھا، جو ہونٹ تھے وہ ہل رہے تھے، ہونٹوں میں جنبش تھی۔ اس نے مولا کو کہا مولا آپ کے ہونٹوں میں اتنی جنبش کیوں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہونٹوں کو روکیے، میں آپ کی مونچھوں کو کاٹ لوں۔ امام فرماتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے بھی ایک سبحان اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بڑا جملہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ سبحان اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی خدا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان سست ہے، جو مسلمان محنتی نہیں ہے، جو مسلمان کسلان ہے، جو اپنے دنیا میں اور آخرت میں محنت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھیلتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ مشقت کا درس دیا، اہل بیت نے ہمیشہ قربانی کا درس دیا کہ جتنی نعمت بڑھی اتنی قربانی بڑھی۔ اللہ نے آپ پر اہل بیت کی نعمت کا فضل کیا، امام حسین کے گریے کا فضل کیا۔ کہ آیت اللہ عظمہ ششتری فرماتے جب حسین کی مجلس میں آتے ہو اس گریے کی قدر و قیمت کو جانو۔ فرمایا جب مومن حسین کا غم سنتا ہے ایک مرتبہ اس کا دل چاہتا ہے وہ روئے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا، خدا کہتا ہے میں اس بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہوں۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو حسین کا غم سنتا ہے اور نام حسین سنتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، اب شدت سے اس کا دل کہتا ہے کہ میں روں، لیکن آنسو مدد نہیں کرتے، آنکھوں تک نہیں آتے، لیکن دل ٹوٹا ہوا ہے۔ تیسرا وہ مومن ہے جس کا دل بھی چاہتا ہے، دل ٹوٹتا بھی ہے۔ اب ایک مرتبہ آنسو بہنا چاہتے ہیں لیکن صرف آنکھ میں تری آتی ہے، آنسو ٹپکتے نہیں آئے۔ خدا کہتا ہے میں بھی اس پہ اپنی بے شمار رحمتوں کو نازل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں چوتھا مومن وہ ہے جو دل ٹوٹتا ہے، ایک مرتبہ آنکھوں میں تری بھر آتی ہے، جب تری آ گئی امام فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں یہ گیلی ہو جاتی ہے۔ خدا ان آنکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے میرے ملائکو قیامت کے دن ان آنکھوں پہ عذاب نازل نہیں کرنا۔ پانچویں وہ آنکھ ہے، فرماتے ہیں آنکھیں تر بھی ہوتی ہیں اور ایک آنسو آنکھ سے ٹپک کر اس کے محاسن پہ آ جاتا ہے۔ فرماتے اس کا مقام یہ ہے کہ جناب زہرا اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ چھٹا وہ مقام ہے کہ صرف آنسو نہیں بہتے، ایک مرتبہ یہ زجہ مارتا ہے، نالا زنا گریا کرتا ہے، چیخیں مار کے گریا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کا مقام یہ ہے کہ یہ ہماری اماں زہرا کی شبیہ بن جاتا ہے کہ ہماری ماں جب روتی ہیں تو زجہ مار کے روتی ہیں، آواز کو بلند کر کے روتی ہیں۔ فرماتے ہیں آخری مقام مومن کا کب ہے؟ یہ جب اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے دل میں خشوع ہوتا ہے، یہ زجہ بھی مارتا ہے لیکن اس کے آنسو اس کے محاسن سے نیچے بہتے ہیں۔ جب آنسو محاسن پہ جاری ہوتے ہیں اب خدا کی آواز آتی ہے میرے ملائکو جب یہ قیامت میں آئے اس کو سلام کنا جنت کی طرف لے جا۔ گریہ حسین ابن علی یہ کیسی نعمت ہے مسلمان، اس نعمت کو بھلانا نہیں، اس قدرت کو بھلانا نہیں۔ آج مجلس کا مقصد ہے اپنے وجود کو بدلو، مجلس کا مقصد ہے کہ جب عشرہ محرم گزرے اگلے عشرے تک امام حسین سے وعدہ کرو کہ مولا جو غم تھا میں نے آپ کا منایا، جو برائیاں میرے وجود میں تھیں ان برائیوں کو میرے وجود سے نکالنا۔ مولا فرماتی آخری رات ہے شب عاشور، اگر آج اپنے گناہوں کو ہم نہیں بخشوا سکے، اگر آج اپنی روح کو بلند نہیں کر سکے، اگر آج اپنے نفس کے مقابلے میں نہیں جا سکے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ فرمایا فنا سے محبت نہ کر، بقا سے محبت کر، بقا ہے محبت حسین۔ دیکھیے چھوٹی سی مثال دوں، اگر کوئی انسان اپنے قلب کو، اپنے وجود کو پاک کرنا چاہتا ہے تو کس طرح پاک کرے گا؟ اگر آپ کے ہاتھ پہ نجاست آ گئی اور آپ اپنے ہاتھ کو صاف کرنا چاہیں، پاک چیز کسی دوسری چیز کو پاک نہیں کرتی۔ تھوڑی سی مثال دوں، دودھ بہت پاک ہے، دودھ بہت پاک ہے، لیکن اگر میں دودھ کو کسی نجس کپڑے پہ رکھوں، جب دودھ کے قطرات وہاں سے گریں گے تو دودھ بھی نجس ہو جائے گا، کیونکہ کپڑا نجس ہے۔ ہمیں وہ پاک کر سکتا ہے جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے پانی ہے، خود بھی پاک ہے لیکن یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ دوسرے کو پاک کرے۔ معصوم فرماتے خدا نے ایسی ہستیوں کو بنایا جو خود بھی پاک ہیں، تیری ارواح کو بھی پاک کرتی ہے۔ پوچھا مولا وہ کون سی ہستی ہے؟ فرمایا وہ حسین ابن علی کا وجود ہے۔ امام کا وجود تمہارے وجود کو پاک کرتا ہے، امام کا وجود تمہاری ارواح کو پاک کرتا ہے۔ جب مجلس میں آتے ہو تو وجود حسین تمہاری روح کو پاک کرتا ہے۔ لیکن معرفت 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 اور عمل جب تک یہ آپس میں نہیں ملے گا تب تک معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں محبت دنیا دل سے نکالیے، محبت حسین دل میں ڈالیے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، مال دنیا کو فنا ہے، لہذا کوشش کریے کہ مخصوصاً جو مومنین آپ کے شہر میں اخلاقی، اعتقادی، مذہبی کاموں میں مشغول ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیے۔ کہ اس دن میں نے آپ کے ساتھ میں عرض کیا کہ معصوم فرماتے مرنے کے بعد کچھ ہی چیزیں انسانوں کو کام آتی ہیں، ایک اچھی اولاد، دوسرا کوئی مسجد، کوئی امام بارگاہ، تیسرا فرماتے ہیں کوئی اچھی تحریر، کوئی اچھی کتاب کہ لوگوں کے درمیان ہو، جب تو دنیا میں نہ رہے کوئی مومن استفادہ کرے اسے کیا ہو؟ ثواب ہو۔ اب میں نے آپ کو ایک فارمولہ دیا، جیسے یہ کتاب آپ کے درمیان موجود ہے مشکلات سے نجات کا، ایک فارمولہ دیتا ہوں، آپ عمل کریے۔ اگلے سال اگر زندگی رہی، اگر ہم پنجاب کی طرف آئے، ارادہ تو نہیں لگ رہا، تو آپ اس فارمولے پہ عمل کریے اور اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ فارمولہ عمل کیا ہے کہ اس میں قرآن کی صورتوں کے ختم ہیں۔ اب ایک خاتون نے کہا میری شوہر سے نہیں بنتی، کسی خاتون نے کہا کہ کئی دن ہو گئے میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ ایک بات اہل بیت کی یاد رکھیے، شادی ایک ایسی چیز ہے، چاہے میرے نوجوان ہوں یا میری بہنیں ہوں، اگر غلطی کر دی تو پوری زندگی تباہ، کیونکہ ہر چیز کی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن شادیاں انسان کی زندگیوں کو تباہ کر جاتی ہیں اگر صحیح ڈیسیجن نہ لیا جائے۔ مخصوصاً وہ نوجوان، وہ میری مائیں بہنیں جن کی بچیاں 19 سال یا 17 سال سے لے کر 25 سال کا یہ جو عمر کا دورانیہ ہے، اس میں شیطان اور شہوت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، کبھی شہوت میں آ کے شادی نہ کرنا، کبھی حسن کو دیکھ کے شادی نہ کرنا۔ اگر شادی کی شہوت ختم ہو جائے گی، حسن بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ شہوت کا عالم ہوتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے میں شادی کروں تاکہ شہوت کا ازالہ ہو، لیکن اسی ڈیسیجن میں اس کی شادی تباہ ہو جاتی ہے۔ باپ اگر یہ دیکھے گا میں بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، کل دولت ختم ہو سکتی ہے، شہرت ختم ہو سکتی ہے، پیسہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں خوف خدا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹی اور اے نوجوان اگر شادی کرتا ہے، سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ کیا اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد حسب دیکھو، نسب دیکھو، معاشرے تقاضوں کو دیکھو، یہ سارے بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلی پرائیورٹی کیا ہے؟ خوف خدا۔ اگر بیٹی کی شادی کروا دی، اس نوجوان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا نفقہ دینا ہے، مجھے وقت دینا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، صلہ رحمی کا خیال کرنا ہے، جب یہ چیزیں اس کو پتہ نہیں ہوں گی وہ آپ کی بیٹی پہ ظلم کرے گا۔ اور معصوم فرماتے جس نے ایسا کیا گویا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ آج معاشرے میں قتل ہو رہے ہیں، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، طالب علم ہم نے ایسے دیکھے جنہوں نے شادی کی لیکن پریشانی کا عالم، درس سے گئے، حوزے سے گئے، خطابت کی فیلڈ سے گئے، تبلیغ کی فیلڈ سے گئے، بس وجہ کیا ہے؟ ایک غلط انتخاب، ایک ایسی بیوی جس نے نہ گھر میں سکون دیا نہ بچوں کی تربیت دی، بس مال دنیا اور لوگوں کی چمک دھمک میں لگی ہوئی تھی۔ کہتا میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ اب معصوم فرماتے دو ہی راستے ہیں، اگر سدھرنے کا نام ہی نہیں، اگر امید ہی نہیں سدھرے، یہ قرآن جیسے سورہ طلاق کا ایک وہاں پر وظیفہ ہے، اگر کریں سب کام کریں، لیکن آپ دیکھتے ہیں نہ اس میں خوف خدا ہے، نہ خوف رسول ہے، نہ خوف
پیغمبر اعظم ہے. اب آخری راستہ قرآن نے بھی دیا ہے کہ انسان جدا ہو جائے، اس سے بہتر کہ زندگی وہ انسان تکلیف میں شامل ہو. تو پہلی منزل ہے کہ انسان خوف خدا کو مد نظر رکھے. اگر خوف خدا کو مد نظر نہیں رکھیں گے، وہ چاہے یونیورسٹی کی فیلڈ ہو، وہ چاہے شادی کا انتخاب ہو، وہ چاہے بچوں کے اسکول کا انتخاب ہو، وہ چاہے اپنی بیٹیوں کو رات کو بٹھا کر کوئی ڈرامہ دکھانا ہو، ہر وہ چیز بچوں کے سامنے لائیے جس سے بچے خوف خدا کو سیکھیں. اگر خوف خدا نہیں تو انسان اللہ کی نافرمانی میں آ جاتا ہے، معصوم کی نافرمانی میں آ جاتا ہے، پھر اس سے گھر بگڑ جاتے ہیں. ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوا چلوں. اس دن ایک وظیفہ بتایا تھا میں نے، آیت اللہ العظمیٰ نخودکی کا. یہ وظیفہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اس سال مجلس میں وعدہ کریے امام سے کہ مولا اس مجلس میں وعدہ کرتا ہوں آج تک جو گناہ کیا، جو خطا کی، جو بری عادت، وہ چاہے بد اخلاقی ہو، وہ چاہے اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی ہو، اپنی بچی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھانجے کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اگر کسی کے ساتھ قطع رحم کیا ہے، مولا آج کی مجلس کے بعد جاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا، تو اپنا کردار ادا کر، آگے وہ جانے اس کا کام جانے. اگر کوئی بری عادت تھی، نگاہ حرام کی عادت تھی، اگر زنا اور شراب کی اور نشے کی عادت تھی، اگر خمس نہ دینے کی عادت تھی، مولا فرماتے ہیں مجلس میں وعدہ کرو کہ خدا مجھے توفیق دے کہ حسین کی مجلس میں جب باہر نکلوں اپنے وجود کو غلاظتوں سے پاک کر کے باہر چلا جاؤں. پہلا یہ وعدہ. دوسرا وعدہ، یہ جو کتاب ہے اس میں مختصر صورتوں کے خطوط ہیں. پورا سال آپ کے پاس سے اگلے محرم تک کوشش کریے مہینے میں ایک قرآن کی صورت کا ختمہ نکالیے، دوسرے مہینے میں ایک قرآن اللہ کے اسم کا ختمہ نکالیے. پھر دیکھیے آپ کے روحانی غذا جب آپ کے روح کو ملے گی، آپ جب نماز پڑھیں گے نماز میں کتنی لذت ملے گی. لیکن شرط وہی ہے اپنے 7 اعضاء کو پاک کرے. جو پچھلے سال میں نے اشرا پڑھا اس میں شرائط بیان کی گئی تھی، آنکھ کو پاک رکھو، ہاتھ کو پاک رکھو، قدموں کو پاک رکھو. اب جب تو قرآن کو پڑھے گا یہ قرآن معجزہ دکھلاتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا میں نے واقعہ بتایا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، قبلہ میرا بچہ مر گیا، میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. آیت اللہ حضرت نے کہا اس کے اوپر جاتے ہیں نوجوان کے اوپر، فرماتے قال الصادق، میرے چھٹے امام نے کہا جو 70 مرتبہ سورہ حمد کسی مردے پہ پڑھے گا مردہ زندہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھنا شروع کی یا 70 کا عدد ختم ہوا، یہاں وہ جوان کھڑا ہو گیا. یہ طاقت کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی. اسماء خدا میں، قرآن کی صورتوں میں طاقت ہے. یعنی یہ خزانہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن ہم کبھی کسی تعویذ کے بابا کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی دنیا والے کے پاس جاتے ہیں. قرآن میں جو گھر پڑا ہوا ہے، یہ نہج البلاغہ پڑی ہوئی ہے، یہ قرآن و مفاتیح الجنان پڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. فرمایا نگاہ صاحب عالم صاحب الزمان سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے. امام زمانہ کی نگاہ. مولا جب عوالم کو دیکھتے ہیں تو نگاہ اتنی وسیع ہے کہ جہاں پہ جبرائیل رک گیا تھا لیکن امام کی نگاہ نہیں رکتی، اس انتہا تک دیکھتے ہیں. فرمایا اے مومن یہ تصور نہ کر کہ امام زمانہ تجھے نہیں دیکھ رہا، تیرے قلوب کا حال، تیرے کردار کا حال اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید امام زمانہ کا دور کچھ الگ دور ہے. دیکھیے جب میرے چھٹے امام تھے، میرے 7ویں امام تھے، امام رضا تھے، 3 سال مولا رضا ایران میں رہے. کیا پورے ایران نے امام کی زیارت کی؟ نہیں. ایسے مومنین تھے امام چھٹے ہوتے تھے، 7ویں امام ہوتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا مولا ہیں، گھر میں دعا کرتے تھے، پوری زندگی گزر جاتی تھی، امام کی زیارت نہیں ہوتی تھی. لیکن قلبی رابطہ رہتا تھا. مصلی پہ بیٹھتے تھے، خدا کو امام کا واسطہ دیتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی. مصلی پہ بیٹھتے تھے، اپنی پریشانیوں کا خدا کو ولایت کا واسطہ دیتے تھے، امام موسیٰ کاظم کے زندان کا واسطہ دے، دعا قبول ہو جاتی تھی. امام زمانہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، بڑی عجیب روایت ہے. اور فرماتے ہیں اگر میں مہدی کو درک کر لوں، اگر میں مہدی کے زمانے میں ہوتا اور میں اسے دیکھتا، میں پوری زندگی اس کی خدمت کرتا. پوری زندگی دادا کہہ رہا ہے بیٹے کے لیے. اب تصور کرو امام زمانہ کا کتنا مقام ہے، لیکن ہم نے کتنی خدمت کی مولا کی. فرماتے 2 عالم دین
کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام زمانہ کی زیارت کو جائیں۔ یہ راستے میں جا رہے تھے، ایک کھیت سے گزرے، اس کھیت سے ان دونوں میں سے ایک عالم نے ایک گندم کا دانہ نکالا، گندم کے دانے کو منہ میں ڈالا، اس کو توڑا، 2 حصوں میں بدلا، یہ چیک کرنا چاہا یہ گندم پک چکی ہے یا نہیں پکی۔ جب دیکھا پکی نہیں تو اس نے گندم کا دانہ وہیں پہ منہ سے پھینک دیا زمین پر۔ فرماتے جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے ایک کو اندر آنے کی اجازت دی، دوسرے کو نہیں دی۔ ایک کو اندر آنے کی اجازت دی، دوسرے کو نہیں دی۔ یہ دوسرا باہر امام کے قاصد کو کہتا ہے میں بھی مولا کو دیکھنے آیا، کہیے امام کو مجھ سے کیوں نہیں ملتے؟ امام نے اندر سے بلند آواز میں کہا، فرمایا وہ ہماری زیارت نہیں کر سکتا جو بغیر اجازت کے کسی کی زمین سے گندم کا دانہ نکالے، اپنے منہ میں ڈالے، 2 ٹکڑوں میں بدلے اور پھر زمین پہ پھینک دے، وہ ہماری زیارت نہیں کر سکتا، اس کی نگاہیں ہم پر نہیں پڑ سکتی۔ جس کی شکم میں نہیں گیا، صرف منہ میں ایک دانہ گیا، توڑا اور دوبارہ پھینک دیا، مولا فرماتے ہماری زیارت سے وہ محروم رہ سکتا ہے، کبھی ہماری زیارت نہیں کر سکتا۔ امام ایسے شیعہ چاہتے ہیں، لیکن ہم دنیا کا مال حرام پیٹوں میں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ علی ابن مہدیار جب امام زمانہ کی زیارت پہ ہوتے، حج 1 مرتبہ واجب تھا، لیکن علی ابن مہدیار 40 مرتبہ حج پہ گیا تاکہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو۔ فرمایا جیسے امام کو دیکھا کہ السلام علیکہ ایھا المحجوب، میرا سلام ہو وہ جو حجاب کے پردوں میں ہے۔ امام نے کہا ہم حجاب کے پردوں میں نہیں، تیری آنکھوں پہ پردے ہیں، کبھی یہ مت کہو کہ ہم حجاب کے پردے میں ہیں، اے مؤمن اے مسلمان تیری آنکھوں پہ حجاب کے پردے ہیں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ میں تو 40 سال آپ سے ملنا چاہتا تھا، 40 سال آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ امام نے کہا تیرے کردار کے حجاب تمہیں ہماری زیارت سے محروم رکھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مؤمن ہم تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، امام زمانہ چشم بہ انتظار ہیں کہ کب میرا مومن آئے گا، میں کب اپنے مومن کو دیکھوں گا۔ ایک مرتبہ فرماتا علی ابن مہدیار 40 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو کب میرے پاس آئے گا، لیکن تیرے حجابوں نے تجھے مجھے دیکھنے سے روک لیا تھا۔ آج یہ آنکھیں امام کو کیوں نہیں دیکھ سکتی عزیزو؟ کیونکہ ان آنکھوں پر گناہوں کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان آنکھوں پہ مخالفت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آج حسین کی مجلس کے صدقے میں، اس محرم کے صدقے میں، کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں اپنی زیارت میں نصیب کروا دے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلوات پڑھے محمد۔ باقی عمل کی طرف آؤں، ایک عمل ہم نے اس دن بھی بتایا تھا، کچھ مومنین نے پوچھا تھا قبلہ وہ کون سی آیت تھی جس کا ہم نے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت اللہ العظمہ خودکی بتاتے ہیں کہ زندگی میں جو جو پریشانیاں ہیں ان کی دوری کے لیے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلوات، 3 مرتبہ استغفار، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ یہ قرآن کی آیت پڑھے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ وجعلنا لکل شیء سبیلا۔ یہ آیت 2 آیتیں پڑھے اور اس کے بعد جناب زہرا کی تسبیح پڑھے، ہر نماز کے بعد اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن سخت اعمال کے لیے خصوصاً کسی نے قبل ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے اور ہمارے کوئی نوجوان چاہتے ہیں کہ اچھی جگہ سے کوئی اچھا رشتہ ہو جس پہ امام حسین بھی راضی ہوں اور اہل بیت بھی راضی ہوں، یہ مجرب عمل ہے۔ ہمارے دوست تھے مشہد میں اور شادی کرنا چاہتے تھے، انتہائی غریب تھے، اور اتفاق ایسا ہوا انہوں نے بھی عمل کیا اور جن سے ان کی شادی ہوئی وہ بھی یہ عمل کر رہی تھی۔ جب دونوں کا عمل ختم ہوا کسی نہ کسی ذریعے سے خدا نے دونوں کو ملایا اور ان کی شادی ہو گئی، اور ماشاءاللہ آج خوش بھی ہیں۔ یہ ہمارے دوست پاکستانی ہیں، جن سے شادی ہوئی وہ خاتون ایرانی اور بسیجی شہید کے خاندان سے تھی، اللہ نے یہ نعمت ان کو دی۔ عمل کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں 40 دن تک زیارت عاشورہ، ہر روز 40 دن تک زیارت عاشورہ پڑھو، لیکن کس طرح؟ جب وہ عمل آتا ہے 100 مرتبہ لعنت بھیجنے والا،
شروع میں آپ پڑھتے ہیں نا 100 مرتبہ لعنت بھیجو، اللہم تنول ثم ثانی والثالث والرابع، یہ جتنی لعنتیں ہیں مکمل زیارت عاشوراء کو پڑھو، لیکن اس عمل کے ساتھ کہ 100 مرتبہ وہ بھی پڑھو، 40 دن یہ عمل کرو انشاءاللہ۔ اگر نیت سے کرو گے، صفائے قلب کے ساتھ کرو گے، اعضاء کی پاکی کے ساتھ کرو گے، خلوص دل کے ساتھ کرو گے، مولا فرماتے 40 دن نہیں گزریں گے، جو تمہاری منت ہے وہ کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں خدا تمہیں عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ آواز کو تھوڑا بڑھا دیں، بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ پروردگار عالم محرم کے دنوں کے صدقے میں، شہیدوں کی شہادت کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کسی عمل سے ہمارے مولا کا دل نہ دکھے، جو بغض، نفرتیں، حسد، عداوتیں آئیں، مجلس سے اٹھیں تو سب کو یہاں پر خالی کر کے جائیں، جس سے جو زیادتی کی ہے اس سے اپنی معافی مانگیں۔ معصوم فرماتے ہیں شب عاشوراء گریے کی بھی رات ہے، توبہ کی بھی رات ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں پہ گریہ کرو، اس رات میں اپنی برائیوں پہ گریہ کرو۔ کہ ایک گنہگار تھا، اس کے جسم پہ غلاظت لگی تھی، نجاست لگی تھی، حمام میں جانا چاہا کہ میں جا کر نہاؤں، اپنے بدن سے غلاظتوں کو اتاروں، لیکن جو حمام کا مالک تھا اس نے دھکے دے کے نکال دیا کہ تمہارے جسم میں اتنی نجاست ہے کہ تمہارے حمام کو خراب کر دے گا۔ کہ جیسے بیچارہ باہر بیٹھا، یہ بوڑھا زار و قطار رونے لگا۔ حمام والے کا دل ٹوٹا، رحم آیا، اسے اندر بلایا کہ بوڑھے کیوں رو رہا ہے؟ یہ بوڑھا کہتا تو نے مجھے نکالا، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں میرا جسم گندا ہے، تو اپنے حمام میں نہیں آنے دیتا۔ اگر قیامت کے دن میرے روح پر گناہوں کے دھبے ہوں اور حسین مجھے کہہ دے میری دربار سے نکل جا، میں اس پہ رو رہا ہوں، اس دن میں کیا کروں گا؟ اور فرماتے قیامت کے دن جب گنہگار کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ گنہگار ایک مرتبہ مڑ کر کہے گا اے کریم کیا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ اے خدا کیا تو مجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا؟ ایک مرتبہ خدا کی آواز آتی اسے واپس لے آؤ، اس نے مجھے کریم کہہ کے پکارا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے اگر دنیا میں مجھے پکارتا یہاں پر اتنی تکلیف بھی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ مچھر کے برابر گرا ہوا آنسو خلوص دل سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل، بلند آواز سے اللہم اللہم صلی علی محمد و آل، اللہم صلی علی محمد و آل، اللہم صلی علی مولایا یا مولایا الافوا الافوا الافوا۔ عزیزوں یہ جملے میرے چوتھے امام کی دعا کے جملے ہیں، یعنی اے خدا العفو، ہم سب کو آج حسین کے صدقے میں بخش دے۔ سب مل کے بلند آواز سے العفو العفو العفو، بلند آواز
قبل ان ترى عینونی بنار جہنم، اے خدا اس سے قبل مجھے بخش دے کہ میں جہنم کی آگ کو دیکھوں، اس سے قبل مجھے بخش دے کہ میں قبر کے عذاب کو دیکھوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، مجھے اس دن بخشنا جب ماں بیٹے سے بھاگے گی، جب بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ ماں بیٹے سے کیوں بھاگے گی؟ امام نے کہا گنہگار کے بدن سے اتنی بدبو آئے گی کہ ماں کہے گی میرے لال مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے میں جہنم کی آگ میں نہ جلوں۔ اے خدا آج شب عاشور ہے، آج حسین کے گھر میں بڑا گریہ ہے، آج قاسم کی ماں قاسم کو کہہ رہی ہے میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ آج ماں کے پاس بیٹا ہے لیکن کل یہ بیٹا نہیں ہوگا۔ آج سکینہ کے پاس بابا ہے لیکن کل سکینہ کے پاس بابا نہیں ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، میرا سینہ بڑا تھکا ہوا ہے، لیکن اے خدا تجھے واسطہ علی اکبر کے زخمی سینے کا ہمیں قیامت کے دن ہمارے سینوں کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ راوی کہتا ہے اکبر جب حسین کے پاس آئے فرمایا بابا مجھے شہادت کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا میرے لال میں تجھے روکتا نہیں، لیکن پہلے جا کے زینب سے اجازت مانگو، پہلے جا کے اپنی ماں سے اجازت لو، پہلے جا کے اس خیمے میں چلا جا جس میں بیمار سویا ہے۔ جناب علی اکبر جیسے بی بی زینب کے خیمے میں گئے رو کے کہنے لگے پوٹھی اماں مجھے اجازت دیجیے۔ بی بی زینب نے کہا اکبر میں تجھے روکتی نہیں، لیکن پہلے جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لے۔ اکبر جیسے ام لیلہ کے خیمے میں آئے، بی بی مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی، زانوے ادب لگا کر کہا اماں موت کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ میرے چھٹے امام فرماتے گئے باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا وقت تب ہے جب ایک جوان بیٹا ہو، وہ اس کی نظروں کے سامنے چلے، اس کو کھلتا ہوا بڑا ہوتا ہوا، لیکن فرمایا سب سے بڑا مشکل وقت تب ہے جب وہی جوان بیٹا نظروں کے سامنے مارا جائے۔
अम्मा मुझे इजाज़त दीजिए। जनाब लैला फरमाती है मेरे लाल मैं तुझे इजाज़त नहीं दे सकती, तेरे जाने के बाद तेरी माँ मर जाएगी। अली अकबर ने ये नहीं कहा अम्मा इजाज़त दीजिए, एक जुमला कहा, लैला ने नहीं रोका, कहा अम्मा अगर क़यामत के दिन हो मेरी दादी ज़हरा आपसे ये सवाल करे